السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. آج کے اس لیکچر میں اسٹوڈنٹس جان پائیں گے واٹ از ایجوکیشنل سائیکالوجی. تو آئیے چلتے ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اٹ از اے برانچ آف سائیکالوجی کنسرنڈ ود دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن لرننگ. تعلیمی نفسیات ایک ایسی برانچ ہے جو کہ انسانی تعلیم کا سائنسی مطالعہ کرتی ہے. دا اسٹڈی آف لرننگ پروسیس، لرننگ کے پروسیس کا مطالعہ کیا جاتا ہے فرام بوتھ کوگنیٹو اینڈ بیہیورل پرسپیکٹیوز، یعنی کہ اس میں کسی بھی ایک انڈیویژول کا کوگنیٹو اور بیہیورل دونوں سائڈ سے مطالعہ کیا جاتا ہے. کوگنیٹو یعنی کہ دماغی طور پر، اور بیہیورل یعنی کہ اس کا رویہ، ایٹیٹیوڈ کیسا ہے تعلیم کی طرف، لرننگ کی طرف. allows researchers to understand individual differences. یہ مطالعہ ریسرچرز کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ جان سکیں انڈیویجول ڈفرینسز کو. یہاں پر انڈیویجول ڈفرینس سے مراد کیا ہے جی؟ انڈیویجول ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا دوسرے اسٹوڈنٹ سے جو دماغی طور پر ڈفرینس ہوتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ ہائیفائڈ نہیں ہو سکتا، اور ہر اسٹوڈنٹ یا لرنر جو ہے وہ بہت زیادہ میڈیوکر یا لو لیول کا نہیں ہو سکتا. ایک اسٹوڈنٹ اگر لائک ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا اسٹوڈنٹ وہ آئی کیو نہ رکھتا ہو جو پہلے اسٹوڈنٹ کا تھا. تو یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں جس میں کوگنیٹو بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ دماغی طور پر بھی، آئی کیو لیول، اس میں انٹیلیجنس بھی آ جاتی ہے، اور بیہیورل بھی. دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ ریسرچرز کی مدد کرتی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کسی بھی لرنر یا اسٹوڈنٹ کا انڈیویجول ڈفرینس کیا ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہے. یعنی کہ دماغی طور پر ایک اسٹوڈنٹ یا ایک لرنر کتنا اسٹرانگ ہے، اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے. افیکٹ موٹیویشن، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اسٹوڈنٹ کی یا لرنر کی موٹیویشن کو افیکٹ کر رہی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کو متاثر کر رہی ہے. سیلف ریگولیشن، یہاں سیلف ریگولیشن سے مراد ہے سیلف کنٹرول، سیلف مینجمنٹ، سیلف انسپیکشن، سیلف رولز، ٹھیک ہے. اور سیلف کانسیپٹ یعنی کہ ذاتی خیال، کسی بھی چیز کے بارے میں کسی اسٹوڈنٹ یا لرنر کا ذاتی خیال کیا ہے، ٹھیک ہے. سو ایز ویل ایز دی رول ان لرننگ، اور ایک اسٹوڈنٹ کا کیا رول ہے لرننگ کی طرف، یا ایک پڑھنے والے کا یا لرنر کا کیا رول ہے لرننگ کی طرف. یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے بارے میں، اس پر بہترین طریقے سے اسٹڈی کی جاتی ہے، اور ایجوکیشنل سائیکالوجی اس میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے. Educational psychology in turn inform a wide range of specialities within educational studies. Educational studies میں educational psychology wide range فراہم کرتی ہے اسپیشلٹیز کی، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ڈیزائن بھی ہے کہ آپ نے کس طریقہ کار سے بچوں کو پڑھانا ہے، کیا کیا اسٹیپس اس میں فالو کیے جائیں گے، کن کن ایلیمنٹس کو مد نظر رکھا جائے گا. پراپر ایک اسٹرکچر، ایک ڈیزائن جو کریٹ کیا جاتا ہے ایک لرنر کو یا ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے یا لرننگ پروسیس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایجوکیشن سائیکالوجی مددگار ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، یعنی کہ تعلیمی میدان میں کس کس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جانا چاہیے جو کہ آگے جا کر اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مددگار ثابت ہو. پھر ہے جی کریکولم ڈیولپمنٹ. کریکولم، یہ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے یہ کیسا ہو، اس کی اندر کون کون سی چیزیں انکلیوڈ ہوں، کس چیز سے اسٹوڈنٹ کو کتنا فائدہ پہنچے گا، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کیا پلاننگ ہے، اسٹوڈنٹس یا لرنرز کس چیز کو ایکسیپٹ کر پائیں گے. یہ تمام چیزیں کریکولم ڈیولپمنٹ میں ہیں. پھر ہے جو آرگنائزیشنل لرننگ، ایک آرگنائزیشن کے اندر کیا سسٹم ہونا چاہیے، ماحول کیسا ہونا چاہیے، اسٹاف کو کیسا ہونا چاہیے، تمام جو تعلیمی نظام ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. پھر ہے جی اسپیشل ایجوکیشن. اسپیشل ایجوکیشن یعنی کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس یا لرنرز جو اسپیشل ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، کیسے لے کر چلنا ہے. اس کے بعد ہے کلاس روم مینجمنٹ، ایک کلاس کا انتظام کیا ہے، یعنی کہ کلاس کی مینجمنٹ کیسے کی جائے گی، کون سا سبجیکٹ کا پڑھانا ہے، اسٹوڈنٹس کو ڈسپلن سکھانا ہے تو وہ کیسے ہوگا، ٹیچرس نے آنا ہے تو ان کی کیا اسکیجولز ہوں گے، کس نے کیا پڑھانا ہے، کس نے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پیپرز کب ہوں گے. اور پھر اسٹوڈنٹ موٹیویشن،
یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے اندر ایسی کیا چیزیں کریٹ کی جائیں یا اس کے لیے ایسی کیا چیزیں ڈسپلے کی جائیں کہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن ملے. وہ اسٹوریز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی ماڈل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, اسپورٹس کی صورت میں ہو سکتا ہے, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کی صورت میں بھی اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن کو انہانس کیا جا سکتا ہے, انکریز کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایجوکیشنل اسٹڈی اس پر وائڈ رینج فراہم کرتی ہے. دا فیلڈ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی انوالوز دا اسٹڈی آف میموری. میموری کی اسٹڈی بھی دیکھی جاتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یا لرنر کی میموری کتنی ہے. شارٹ ٹرم میموری ہے تو وہ کتنی دیر تک ہے اس کے لیے پائیدار ہے. لانگ ٹرم میموری ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. کنسیپچل پروسیس, ایک لرنر کا کانسیپٹ کیا ہے کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی موضوع کے بارے میں. اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز ان کنسیپچلائزنگ, یعنی کہ انڈیویجول ڈفرینسز کیا کیا ہیں. پھر ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایجوکیشنل سائیکالوجی بہت زیادہ مدد کرتی ہے نئی اسٹریٹجیز بنانے کے لیے, تاکہ انسان کی جو لرننگ پروسیس ہے اس کو کامیاب بنایا جا سکے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.